اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کے 71 تک آج کے درس میں شامل ہے۔ یہ زیادہ آیات بینات اس وجہ سے میں نے آج کے درس میں شامل کی کہ واقعہ ایک ہے، وہی واقعہ جس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، وہ والا مشہور واقعہ آج کے درس میں شامل ہے۔ ترجمہ پہلے سماعت فرما لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا، انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ دعا کیجئے کہ آپ نے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے کہ وہ بیان کرے کہ کیسی گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، انہوں نے حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ، کہ ایسی گائے ہو لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی زیادہ بچپنے یعنی جوانے والی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان اس کی کیفیت ہو، ففعلوا ما تؤمرون، لہٰذا اب وہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے پھر عرض کی کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسی زرد رنگ کی گائے ہو کہ فاقع لونها تسر الناظرین، کہ اس کا ایسا تیز رنگ ہو جو دیکھنے والے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر عرض کی کہ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ ہمارے اوپر جو گائے ہے نا وہ مشابہ ہو گئی ہے، یعنی وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو جب اللہ واضح فرمائے گا تو بے شک ہم اگر اللہ چاہے تو ہم ضرور اس کو پا لیں گے، ہمیں ہدایت ملے گی۔ قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، انہوں نے عرض کی کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض، کہ اس نے کسی قسم کے زمین کے پھاڑنے کا کام نہ کیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی زمین کو کھیتیوں کو سیراب کروانے کے لیے پانی نکالنے کا کام کیا ہو، مسلمۃ، سالم ہو، لا شیۃ فیہا،
اور اس میں کوئی ایسی عیب نہ ہو، کسی چیز کا اس میں عیوب شامل نہ ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب ہمارے اوپر حق جو ہے نا وہ واضح ہو گیا ہے۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور قریب تھا کہ وہ اس کو جو کرتے رہے اس کی وجہ سے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا بنی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیوں حکم دیا گائے ذبح کرنے کا؟ اس کے پیچھے کچھ لاجکس بھی ہیں اور کچھ اللہ رب العزت کے احکامات بھی ہیں۔ پہلے میں آپ کے گوش گزار وہ واقعہ کر دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے نا، مختلف قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ایک گروہ نے اپنی کسی عزیز کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اب خود ہی وہ گروہ جس نے قتل کیا تھا نا، وہ کیس لے کے حضرت موسیٰ کی عدالت میں آ گئے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ موسیٰ، ہمارے ایک بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور قاتل مل نہیں رہا، تو مقتول نے ہی قاتل نے ہی اس کیس کر دیا کہ کوئی مل نہیں رہا، تو آپ ہمیں تلاش کر دیجئے، یا کوئی فلاں نے کیا فلاں نے کیا ہے تو ہمیں اس پہ شک ہے، اس پہ شک، جس طریقے سے۔ اچھا، اب میں جب اس کی تیاری کر رہا تھا تو اس واقعے کو دیکھ کے مجھے اپنی عدالتیں یاد آ گئی کہ کیا کیفیت ہے ہمارے ہاں، تو کیسے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی کامیابیوں کو یا اپنی مناجات کو پیش کرتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کرے، تو کیسے وہ رحم کرے گا؟ اچھا، پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے ہاں یہ سارا کیفیت، سارا واقعہ، ساری کیفیت رکھی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی ارشاد فرمائی کہ آپ ان سے کہیے کہ گائے ذبح کریں، تو اس گائے کی ہڈی لے کر کے مقتول کے جسم کے ساتھ لگائی جائے، مس کی جائے، مقتول کھڑا ہوگا تو وہ قاتل کی نشاندہی کرے گا۔ اب جب یہ واقعہ بنی اسرائیل کے سامنے رکھا گیا تو وہ ہے نا یہاں پہ اتتخذنا ہزوا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ مذاق ہمارے ساتھ کر رہے ہیں آپ۔ انہوں نے تو یوں سمجھا جیسے مذاق ہو رہا ہے کہ وہ گائے کو ذبح کیا جائے، اس کی حالانکہ پیچھے سے وہی تھی، آرڈر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات ایسی کیفیات کو لوگوں میں پیدا اس لیے کرواتا ہے، ایک تو جو مد مقابل ہے نا، تاکہ اس کو چپ کروانا مقصود ہوتا ہے۔ اب اس ایک واقعے کے پیچھے میں اس کے اوپر بھی غور کر رہا تھا کہ یہ جو میرے خیال سے 4 آیات بینات بنتی ہیں نا، 1 2 3 4 5 5 آیات بینات بنتی۔ ان 5 آیات بینات میں بقرہ کا ذکر ہے، گائے کے واقعے کا ذکر ہے۔ ان 5 آیات میں تقریباً کوئی میرے خیال سے 300+ آیات بینات ہیں سورہ بقرہ کی۔ اچھا، 5 آیتوں میں ایک واقعہ پیش آیا اور 5 آیتوں کی وجہ سے پوری سورت کا نام بقرہ رکھ دیا۔ اس میں کیا لاجک ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کی تو ہر فیصلے میں حکمت ہے نا، ہمیں تلاش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ عدل اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقرب ہے۔ حضرت علی کا قول ہے نا کہ قومیں کفر پر قائم رہیں نا تو اللہ ان کو چلنے دیتا ہے۔ غور کیجئے گا جملے کے اوپر، قومیں کفر پر قائم رہیں تو اللہ ان کو چلنے دیتا ہے، لیکن اگر قومیں عدل چھوڑ دیں تو اللہ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس عدل کے سبب اللہ رب العزت نے، قاتل و مقتول کا عدل تھا نا، تو اللہ رب العزت نے پوری سورت کا نام ہی بقرہ رکھ دیا تاکہ اچھا سبق بھی دیکھیں، یہ قرآن امت مسلمہ کے لیے نازل ہوا بطور خاص ہدایت، پورے لوگوں کے لیے ہے، لیکن امت مسلمہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اٹیچ ہے نا،
تو پھر امت مسلمہ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ عدل اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے کہ اس نے ایک گائے کے نام کے اوپر پوری صورت رکھ دی۔ یہ میں وہ آپ کے جو نا، اچھا پھر یہ واقعہ ہوا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم گائے ذبح کرو، اب یہاں سے اللہ کے معاملے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ آپ نے سنا نا کہ موسیٰ بیان کیجئے وہ کیسی گائے ہو۔ اچھا ادھر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے، ادھر شکنجہ اللہ کریم کی طرف سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اللہ نے اگر ہمیں ایک سبیل دی ہے نا کہ تم یہ کام کرو، ایک راستہ دکھایا تم یہ کام کرو، تو ہمیں فوراً کر دینا چاہیے، اللہ کریم کی بارگاہ کے آگے جھک دینا چاہیے۔ وہ حضرت ابراہیم کا قول ہے نا کہ اسلم، کہ میرے رب نے مجھے کہا سر جھکا دو، تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے سر جھکا دیا اپنے رب کے سامنے جو جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے تابع فرمانی۔ تابع فرمانی یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر چلیں کوئی بات نہیں، نماز مس ہو رہی ہے تو اگلی کے ساتھ ملا کے پڑھ۔ تابع فرمانی یہ نہیں ہے۔ تابع فرمانی یہ ہے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تمہیں آنا ہے، ہر صورت آنا ہے تمہیں۔ حی علی الفلاح کی آواز تمہیں آنا ہے، میرے رب نے بلایا۔ وہ ایک درس میں بات کر رہا تھا کہ اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ہم کارڈ بھیجتے ہیں اپنی دعوت کے لیے لوگوں کے ہاں نا، تو یہ ضمناً بات آ گئی، اس کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس درس والی آیات بینات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کارڈ بھیجتے ہیں ہم تو کارڈ میں دو طرح کے مدعو ہوتے ہیں، جن کو دعوت دی جاتی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں جن کو پتہ، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کارڈ دیا، ڈلیور کیا، تو وہ کارڈ لینے والا آئے گا، اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں، اور ہاں کوئی مجبوری نہ ہوتا۔ جس نے ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جس نے کارڈ لیا اور رکھ دیا، اس پتہ ہے کہ اس نے نہیں آنا، لیکن جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے نا اس کے دل میں بھی ہماری محبت ہوتی ہے۔ جس کا پتہ نہیں ہوتا ہے نا کہ اس نے نہیں آنا، بس پارشیل قسم کا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اچھا ادھر سے اللہ کریم کے بارگاہ سے دعوت جاتی ہے حی علی الصلاۃ۔ اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سنی ہے نا، انہوں نے اگنور کر دینا ہے، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے جنہوں نے سنی ہے اور انہوں نے لبیک ہے کہ میری بارگاہ میں آنا ہے۔ تو یہ دعوت جو اللہ کریم کی طرف سے جاتی ہے نا، یہ تو کامن چلی جاتی ہے، کیونکہ مؤذن نے تو اذان دینی، اس نے تو ہوکا لگانا ہے اللہ کریم کے نام کا، بلانا ہے، لیکن آگے سے جس کو اللہ توفیق بخشے گا نا اور جس کے دل میں اس کی محبت ہے نا، وہ اس کی دعوت پہ لبیک ہے کہ اس کی بارگاہ میں آئے گا۔ یہ اٹل حقیقت ہے اور بالکل واضح بات ہے۔ اچھا اس لیے جب اللہ کریم کا حکم ہو نا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، جب اللہ کا حکم آیا نا تو اب پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، اپنی ایسی رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے کہ وہ کیسی ہو، کیا ہو، کیسے وضو کریں، کیسے پڑھیں، نا بس اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی نا تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کسی غلطی کا پتہ چلا نا تو آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ ایسی غلطی جو نماز کو توڑتی نہ ہو، فاسد نہ کرتی ہو، آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کا تو آپ کو پتہ نہیں تھا نا، تو آپ تو جھک گئے اس کی بارگاہ میں، اس نے قبول کر لی۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے اس کی بارگاہ میں جھکنا اور قبول کرنا یہ اس کا معاملہ ہے۔ بندے کا معاملہ صرف اصلاح کرنا ہے، اس میں جو تھوڑی بہت کمی پیشی وہ بتانا ہے، قبولیت اس کی طرف سے ہوتی ہے، بندے کی طرف سے، مفتی کی طرف سے، فقیہ کی طرف سے قبولیت نہیں آتی کہ سرٹیفکیٹ ملتا ہو۔ اچھا اب انہوں نے کہا کہ وہ کیسی ہو گائے، تو اللہ رب العزت نے اچھا پہلا انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسی ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہو، کیسی ہو کا مطلب عمر کتنی ہو، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہ بوڑھی ہو اور نہ ٹین ایج کی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ نے وہ بھی رنگ بھی ارشاد فرما دیا کہ اچھا رنگ ہو، زرد رنگ قسم کا ہو جو آنکھوں کو دیکھنے والے کو رنگ بھاتا بھی ہو۔ اچھا اب جب ہم جانور قربانی کا لینے جاتے ہیں نا تو بکرے کا کلر بھی ہمیں اچھا لگتا ہے،
اور بڑی قربانی کا کلر بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے انسانی نفسیات کو جان کے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایسا رنگ ہو جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہو۔ اچھا، تیسری چیز پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ کام کرنے والی ہو یا بالکل فری پھرتی ہو۔ یہاں پہ آ کے اللہ رب العزت نے ایگزیکٹ جگہ پہ ان کو باؤنڈ کر دیا۔ وہ جگہ کیا ہے؟ یہ ایک اور واقعہ ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، بنی اسرائیل قوم میں، دوسرے شہر میں جاتا تھا مزدوری کرنے کے لیے، وہاں پہ کسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا یا جیسے بھی ہے وہ فوت ہو گیا۔ اس کی اہلیہ بڑی نیک تھی، ایک یتیم بچہ اس نے چھوڑ دیا۔ اب اس کی اہلیہ نے نا اپنے گھر پہ نا گائے پال، چھوٹی سی بچڑی لی، تو وہ بڑی ہوتے ہوتے، اور کسی کام تو وہ نہ کوئی مرد تھا کہ وہ اس کو کام پہ لے جاتے، کام بھی نہیں کرتی، بچڑی بڑی ہوتی نا ایک مقام تک پہنچ گئی۔ اب وہ یتیم بچہ تھا اور وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اور وہ بھی اللہ کا نیک بندہ جو دنیا سے چلا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس یتیم بچے کے پاس وہ ساری اس کی ساری زندگی کی نا وہ ایک جمع پونجی تھی، ایک گائے۔ اللہ نے اس کو ویلیو دینا تھی۔ پہلا واقعہ دیکھیے، دوسرا واقعہ قاتل مقتول کا بھی ہے یہاں پہ اللہ رب العزت۔ اچھا، یہاں پہ جب میں تیاری کر رہا تو مجھے ایک اور بات یاد آئی۔ اللہ رب العزت بعض اوقات حکمتوں کے ساتھ اپنے ہی بندوں کے فائدے بنا دیتا ہے اور لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اور ذاتی طور پہ یقین کیجئے، آپ اپنی زندگیوں میں کو بھی انالائز کریں نا، ہر ایک کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ یار اس وقت بندہ پریشان ہوتا ہے چند دنوں کے لیے، وہ چند دن جب گزر جاتے ہیں تو پچھلی زندگی کو ایویلیویٹ کرتا ہے، یار اس وقت اگر وہ میں نہ کرتا نا تو مجھے اللہ رب العزت اتنی عظمتیں اور وہ والے مقامات عطا نہ کرتا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ یا اسی لیے پیچھے بھی گزرا ہے نا وبشر الصابرین کا، صبر اور استقامت آپ رکھیں، بالکل ٹوٹلی صبر رکھیں، استقامت رکھیں آپ۔ مجھے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ درس میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ میں نے کہا 2 لوگ آتے ہیں، 3 لوگ آتے ہیں۔ کہتے پھر کام؟ میں نے کہا میرا کام صرف اللہ کریم کا قرآن آگے سامنے رکھ کے بیان کرنا ہے، میرا کام یہ نہیں ہے کہ بندوں کو کاؤنٹ کر کے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ تو میرا کام یہاں پہ اللہ کریم کے کلمات کو بیان کرنا ہے۔ وہ جب دوسری مسجد میں انہوں نے اصرار کیا تو میں نے درس شروع کیا تو چند لوگ تھے، اب مسجد کا پورا ایک فلور بھرا ہوتا ہے وہاں پہ۔ صبر اور استقامت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کام عبادت کا ہو یا دوسرا ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہونا، اس میں تواتر ہونا چاہیے، اس میں پابندی ہونی چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ ہمارا کام اللہ رب العزت نے جو ڈیوٹی لگائی ہے نا، اس ڈیوٹی کو پیش کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی یہی چیز تھی کہ کس طریقے حکمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس بچے کے مال کو ان قاتلوں کے ہاتھوں پہ فروخت کر دیا۔ قاتل تھے نا جنہوں نے گائے خریدنی تھی، وہ تبھی تو کہہ رہے تھے نا گائے ذبح کرو، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کیسی ہو؟ اچھا ایسی ہو، پہلے وہ عمر متعین کی گئی، پھر رنگ متعین کی گیا، پھر جب تیسری دفعہ آخری حتمی فیصلہ کیا کہ وہ کسی زمین کو پھاڑنے کے لیے بھی یعنی وہ ہل جوتنے کے بھی نہ کام آئی ہو اور پانی نکالنے کے لیے کنویں پہ بھی نہ لگی ہو، وہ صرف ایک ہی گائے تھی اس شہر میں اس بچے کی۔ پھر گئے، پھر منہ مانگی قیمت مانگی گئی، اتنی دو، لازمی بات ہے ایک ہی گائے تھی تو دینا پڑنی تھی ان کو۔ اللہ رب العزت نے اس یتیم بچے کی اس گائے کے اوپر اگلی زندگی کھڑی کر دی، قیمت لگ گئی نا، اچھی قیمت لگ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے گائے کو ذبح کیا، پھر اس کا گوشت نکالا گیا، پھر ہڈی نکالی گئی، پھر ہڈی کو اس مقتول کے جسم کے ساتھ مس کیا گیا، وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنی گواہی دی، فیصلہ ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے عدل کر دیا۔ یہ 2 واقعات اس آج کے درس میں پوری قوموں کے عروج و زوال کو واضح کر دیتے ہیں، تاریخ کو واضح کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہیلے نہیں کرنا، چار قسم کے درس آج کے اس درس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھے ہیں، امت مسلمہ کے لیے رکھے ہیں، ہم سننے والوں کے لیے رکھے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کریم کی طرف سے جب حکم آئے
سر جھکا دینا چاہیے۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العزت جس حکمت کو انسان کے لیے کوئی چیز چھین لیتا ہے، آپ نے اس حکمت کے آگے آمین کہنی ہے، چاہے وہ چھینی ہوئی ہو چاہے وہ دی گئی ہو۔ تیسری چیز کہ جب بھی عدل کا معاملہ ہو تو کسی چیز کو چھپانا نہیں چاہیے، چاہے وہ آپ کی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں اور فیصلہ کرنے کی جگہ پہ ہیں تو پھر فیصلہ کر دیا جائے، پھر اللہ رب العزت کی ذات طیبہ کے خوف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ آخری چیز کہ اللہ رب العزت کسی بھی یتیم، مسکین اور کسی بھی ایسے شخص کو جب فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل جائے، اس کے فائدہ پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ یہ آج کے درس میں شامل ہے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا